بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات۔ آپ اپنے دور کے محدث اعظم، جلیل القدر مفسر و محقق، علوم دینیہ کے دیدہ ور عالم، عظیم مفکر و مصلح اور 12ویں صدی ہجری کے مجدد تھے۔ آپ کی ولادت 4 شوال المکرم سن 1114 ہجری مطابق 10 فروری سن 1703 عیسوی بروز چہارشنبہ بوقت طلوع آفتاب آپ کے نانہال قصبہ پھلت ضلع مظفر نگر یوپی میں ہوئی۔ حیات شاہ ولی اللہ میں جائے پیدائش دہلی تحریر ہے۔ آپ کا نام احمد، ابو الفضل کنیت، ولی اللہ عرف، بشارتی نام قطب الدین اور تاریخی نام عظیم الدین مشہور ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب والد ماجد کی طرف سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تک اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حضرت موسیٰ کاظم رحمہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ اس لحاظ سے آپ خالص عربی النسل اور نسباً فاروقی ہیں۔ آپ کے والد ماجد کا نام شیخ عبد الرحیم ابو الفیض تھا، جو اپنے وقت کے ایک جید عالم اور مشہور بزرگ تھے۔ آپ کی عمر جب 5 برس کی ہوئی تو آپ کے والد ماجد نے آپ کو مکتب میں قرآن مجید پڑھنے کے لیے بٹھایا۔ 7 سال کی عمر میں قرآن شریف مکمل کر لیا۔ اسی سال آپ کے والد بزرگوار نے روزہ نماز شروع کرایا اور فارسی کی درسی کتابیں پڑھانی شروع کی۔ آپ کی رسم سنت بھی اسی سال عمل میں آئی۔ 1 سال میں فارسی کی تعلیم مکمل کر لی اور صرف و نحو کی طرف متوجہ ہوئے۔ 10 برس کی عمر میں علم النحو کی معرکۃ الآراء کتاب شرح جامی تک پہنچ گئے۔ اس کے بعد معقول کی کتابیں شروع کی اور تھوڑے ہی عرصے میں ان سے بھی فراغت حاصل کر لی۔ 15 سال کی عمر میں تمام متداولہ درسی علوم کی تکمیل کر لی اور نہ صرف مروجہ نصاب تعلیم مکمل کیا بلکہ طب، حکمت، ہندسہ اور حساب وغیرہ کی بھی بعض کتابیں پڑھی۔ آپ کی تعلیم اکثر اپنے والد ماجد کے پاس ہوئی، البتہ سن 1143 ہجری میں جب حرمین شریفین کا سفر ہوا تو وہاں بھی بڑے بڑے علماء و مشائخ سے استفادہ کیا، خصوصاً شیخ ابو طاہر محمد ابن ابراہیم کردی رحمہ اللہ، جو اپنے وقت کے نامور محدث تھے، ان سے بھی استفادہ کیا۔ انہوں نے آپ کو سند حدیث اور تمام طرق صوفیہ کا جامع خرقہ بھی اسی بابرکت سفر میں عنایت کیا۔ فراغت کے بعد آپ نے اپنے والد ماجد کی خدمت میں رہ کر سلوک کی منزلیں طے کی اور اجازت و خلافت سے سرفراز فرمائے گئے۔ حجاز سے واپسی کے بعد آپ نے سلسلہ درس شروع فرمایا۔ مدرسہ رحیمیہ جسے آپ کے والد ماجد نے قائم کیا تھا اپنی جد و جہد کا مرکز بنایا اور وہیں تقریباً 12 برس تک کتب دینیہ اور معقولات کا درس دیا۔ آپ کے علم و فضل اور کمالات ظاہری و باطنی کا شہرہ دور دور تک پہنچ چکا تھا۔ ہر طرف سے تشنگان علوم و معارف جوق در جوق آئے اور زانوِ تلمس طے کیا۔ آپ کے تلامذہ میں آپ کے 4 صاحبزادوں کے علاوہ شیخ محمد عاشق پھلتی، شاہ نور اللہ بڈھانوی، خواجہ محمد امین کشمیری، شاہ ابو سعید بریلوی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی، شاہ محمد نعمان ابن سید محمد نور نصیر آبادی جیسی غیر معمولی شخصیات شامل ہیں۔ آپ کے اصلاحی و تجدیدی کارناموں میں اصلاح عقائد، رد شرک و بدعت، اشاعت کتاب و سنت، ترویج فن حدیث، اثبات خلفائے راشدین اور رفض و شیعت کی تردید شامل ہیں۔ آپ کے کارناموں کا ذکر مولانا معراج محمد بارک مرتب حیات شاہ ولی اللہ نے ان الفاظ میں کیا ہے: آپ کے زمانے میں ہندوستان کی عام حالت ہر لحاظ سے ابتر تھی۔ عوام کی اخلاقی حالت نہایت درجہ گری ہوئی تھی۔ بدعقیدگی و بدعملی کے تمام جراثیم ان میں پیدا ہو چکے تھے۔ دینی لحاظ سے بھی ان کی حالت ناگفتہ بھی تھی۔ کتاب و سنت سے انہیں کوئی واسطہ نہ تھا۔ اہل ہنود کے تمام مراسم قبیحہ اور ایام جاہلیت کے تمام افعال شنیعہ انہوں نے اپنا لیے تھے۔ مسلمانوں کی علمی و تعلیمی حالت بھی حد درجہ انحطاط پذیر تھی۔ درس گاہوں میں سدرا، قاضی مبارک، شمس بازغہ کے حواشی بکثرت رائج تھے اور اصل علوم کتاب و سنت کی طرف کوئی توجہ نہ تھی۔ دینیات میں فقہ کے سوا کچھ نہ تھا۔ حدیث میں صرف بطور تبرک مشکات شریف اور مشارق الانوار پڑھا دینا کافی سمجھتے تھے۔ قرآن مجید خارج از نصاب تھا۔ مراجعات حرمین کے بعد آپ نے مسلمانوں کی یہ صورتحال دیکھ کر اپنی جد و جہد سے تقریر و تحریر ہر 2 طریق پر جو خدمات انجام دی وہ رہتی دنیا تک فراموش نہیں کی جا سکتی۔ آپ نے اس زمانے کے طریقہ تعلیم کو بدل کر نئے اسلوب پر درس دیا۔ تعلیمات اسلام میں جو خرافات اور بے سروپا باتیں شامل کر دی گئی تھیں ان کو الگ کیا اور دین کو ایک منظم و مرتب نظام زندگی کی حیثیت سے پیش کیا۔
معاندین کے اعتراض کا کما حق رد کیا اور مشتبہ مقامات کی صراحت فرمائی۔ عقل و نقل دونوں اعتبار سے دین اسلام کو مطابق فطرت ثابت کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ عدمی تصوف اور اس کی بے سروپا خرافات کی بزور قلم دھجیاں بکھیر دی۔ متعصب فرقہ پرستوں اور مختلف مکتب خیال کے لوگوں کو ایک نقطۂ اعتدال پر لا کر ان میں ہم آہنگی اور اتفاق پیدا کرنے کی کوشش فرمائی۔ کتاب و سنت کے احکام عوام تک پہنچانے کا انتظام بذریعہ ترجمہ قرآن مجید فرمایا۔ آپ ہی پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے 1150 برس کے بعد سرزمین ہند میں قرآن مجید کا ترجمہ فارسی زبان میں کیا اور اسی کے بعد ترجمہ قرآن مجید کی بنیاد پڑی۔ آپ نے سلطنت مغلیہ کے دور زوال میں زبردست سیاسی کارنامہ انجام دیا۔ شاہان مغلیہ کے نام خطوط لکھ کر ان کو شریعت حقہ پر عمل کرنے کی تاکید کی اور سلطنت کے استحکام کے لیے مفید مشورے دیے۔ آپ نے اصلاحی، تجدیدی اور سیاسی کارناموں کے ساتھ ساتھ علمی کارنامہ بھی انجام دیا۔ چنانچہ 200 سے زائد کتابیں آپ نے تصنیف کی جو آپ کا زبردست علمی کارنامہ ہے۔ آپ کے علمی کارناموں میں فتح الرحمن فی ترجمۃ القرآن فارسی زبان میں، حجت اللہ البالغہ، الفوز الکبیر، تفہیمات الہیہ، ازالۃ الخفاء عن خلافۃ الخلفاء، شرح تراجم ابواب البخاری، الخیر الکبیر، مصفح شرح موطا وغیرہ جیسی اہم کتابیں شامل ہیں۔ آپ ہی کی مخلصانہ جد و جہد کا نتیجہ ہے کہ آج کل ہم اس ملک میں علوم قرآن و حدیث کا چرچا دیکھ رہے ہیں۔ 29 محرم الحرام سن 1176 ہجری مطابق 21 اگست سن 1762 عیسوی کو بوقت ظہر داعی اجل کو لبیک کہا اور اپنے والد ماجد حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمہ اللہ کے مزار سے متصل دہلی میں مدفون ہوئے۔ اللہ تعالی مرحوم کی تمام خدمات کو قبول فرمائے اور آپ کے نقش قدم پر ہم تمام متعلمین کو، طالبین کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔